کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے، ایک عام بات، کسی ایک شہر ایک بستی کی بات نہیں ہے کہ لوگ خود نیکیاں نہیں کرتے لیکن تنقید میں بڑے باکمال ہیں. دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے میں کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے فلاں کام میں خامی ہے، اس کی فلاں چیز میں غلطی ہے، اس میں سب بڑے ماہر، بڑے باصلاحیت. اپنی خامی دکھتی ہی نہیں، اپنے گھر کی خرابی نظر ہی نہیں آتی اور اس کا احساس بھی نہیں ہے، اور اپنی اس کمی کو غیر محسوس طریقے پہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، ذمہ دار جماعت کے جو ہے وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے تھا. یہ آج ہمارے سماج میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں کچھ کم ہوگا، ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہوگا، کہیں اور کچھ ہو، لیکن یہی چل رہا ہے. جس قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے نا، تو نیک عمل خود نہیں کرتے، خود کا حساب نہیں لیتے، محاسبہ نہیں کرتے، دوسروں کا کرتے ہیں. صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے متعلق ہم سے پوچھے گا، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، دوسروں کا حساب اللہ لے گا. ہم خود دوسروں کا حساب لینے لگے اور اپنا محاسبہ بھول گئے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ہر کوئی ہم میں بہت تنقید میں، کیڑا نکالنے میں بہت ماہر. علماء کی نکالیں گے، ارے اس سے کیا ہوتا ہے، ارے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا، مان لیا. آپ کو جو کرنا چاہیے تھا آپ کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعات بیان کر رہے ہیں نا، قوموں کا مزاج بگڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نعمتیں عطا کی، ساری چیزیں دے دی، آگے کہا فَأَعْرَضُوا، اللہ کی روزی سے لطف اندوز ہوئیے. اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہے، اس کا استعمال کیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے جائز چیزوں کو استعمال کرنے میں، لیکن اس کا شکر بھی ادا کیجئے، اس کا حق ادا کیجئے. لیکن قوم کا آگے مزاج بتایا، اللہ نے واقعہ نقل کیا فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے اعراض کیا، روگردانی کی، منہ موڑا، کفر کا راستہ اختیار کیا، ناشکری کا راستہ اختیار کیا، گناہ کے کاموں میں پڑ گئے. اب اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ، یہ پرانا چلا آ رہا ہے معاملہ، ان کا بھی تھا. ہاں، دوسرے لوگوں کا، کفار مشرکین کا ایک مزاج ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اولاد دی ہے، ہم کو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں، تو وہ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دولت، یہ نعمت، یہ شہرت، یہ عزت اور جو اقتدار ملا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار ہم سے بہت خوش ہے. قرآن مجید میں مختلف قوموں کے زبان سے آپ یہ چیز پائیں گے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال میں اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں. قوم شعیب نے کہا، مالیگاؤں میں ابھی میرا سلسلہ وار اس پر خطبہ جاری ہے، باقی ہے، شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا. تو جب قوم کو وہ خطاب کر کے دعوت دے رہے ہیں، توحید بتا رہے ہیں، صحیح سچائی کا راستہ بتا رہے ہیں، تو قوم نے ان کا انکار کر کے جو مخالفتیں کی، اس میں ایک دلیل یہ بھی بتائی کہ تم تو کمزور لوگ ہو، گرے پڑے کمزور لوگ ہو، ہمارے پاس مال دولت زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، جتھا زیادہ ہے، لہذا ہم حق پر ہیں. تو دولت، شہرت، طاقت کو حق اور ناحق کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر سوچئے واقعہ قرآن نے کتنا نقل کیا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا. فرعون کے پاس طاقت ہے، بادشاہت ہے، قوت ہے، فوج ہے، کیا نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ اور اگر طاقت، قوت، حکومت کو ہم حق اور ناحق کا معیار مانیں تو کیا یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط اور فرعون صحیح تھا؟ قطعی نہیں. دنیا میں اسی کی آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے ہمارے سامنے کہ جب ہم حق اور سچ کے راستے پر چلتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اہل حق کمزور ہیں، دبے ہوئے ہیں، اہل باطل کے پاس حکومت ہے، بیجا قوانین بناتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے کمزوروں اہل حق کو دباتے ہیں، جیسا کہ آج بھی حکومت کر رہی ہے. تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہماری یہ حکومت طاقت قائم رہے گی. بھول جاتے ہیں کہ قانون قدرت اپنا کام کرتا ہے، ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے نعمت والوں کو، لیکن جب وہ سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں، حق، انصاف، سچائی کے راستے کی بجائے ظلم، زیادتی، ناحق اور باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ان کی ہلاکت آ کر رہتی ہے. جیسے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ بیری کا درخت لگائیں اور اس میں آم آ جائے، آپ کانٹا بوئیں اور اس میں پھل لگ جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کریں، گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور نتیجہ اللہ کی پسندیدگی اور رحمت کی شکل میں، ناممکن بات ہے. جیسے کانٹے کے درخت میں آم، سیب کا پھل نہیں لگ سکتا، ایسے ہی برائی کا نتیجہ اچھا کبھی نہیں ہو سکتا.
یہ قرآن جو واقعات بیان کر رہا ہے اس میں یہ سبق بار بار